السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ٹھیک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ جو ذکر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ اگر جب خبریں سن رہے یا پڑھ رہے یا پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو قحط سالی، سیلاب، وبا، حادثات، زلزلوں، جنگوں اور قوموں پر مظالم کی خبروں کا علم بھی ہوتا ہے، تو کیا آپ نے کبھی اس بات کا احساس کیا کہ اللہ نے آپ کو ان سے محفوظ فرما کر آپ پر کتنا انعام کیا ہے؟ سو نیک بخت ہے وہ انسان جو ہر دم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور ہر موقع پر اللہ کے ان احسانات کا احساس کرتا ہے جن سے اللہ نے اسے نواز رکھا ہوتا ہے، مثلاً صحت اور تندرستی، خوشحالی، دین پر استقامت، آفتوں اور مصیبتوں سے امن، اور ان کے علاوہ دیگر بے شمار نعمتیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ضروری ہے۔ اب ہم اپنے کورس کی جانب بڑھتے ہیں۔ کورس ہے ہمارا آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ، جو کہ بالکل فری کورس ہے، اور آپ اس کے اندر کسی کو بھی اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہوئے، کیونکہ یہی صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس واپس پلٹ کر آنے والا اجر۔ آج جو ہم آیات پڑھیں گے وہ ہوں گی 244 سے لے کر انشاءاللہ 246 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ تطبیق کر لیتے ہیں۔ وقاتلو، واو ہونٹوں کی ناتمام گلائی سے قا مد سلیبل الف کا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تیلو پہ بھی کیا ہے؟ مد سلیبل واو کا، فی مد سلیبل یا کا، سبیل اللہ بی پہ بھی مد سلیبل یا کا ہی قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے والے حرف پر کوئی سا بھی حرف ہو سکتا ہے، زیر آئے تو اسے مد سلیبل یا، جیسے یہاں پر فا آ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے فا، لیکن نیچے شرط کیا ہے؟ زیر ہی کی ہے، یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے۔ یہاں پہ اس میں جلالہ باریک ہوگا، وَعْلَمُوا یہاں پہ 4 حرف لمبا کریں گے، ان اللہ یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ پر، سمیع علیم می پہ مد سلیبل یا
اور ان پہ اظہار کا قاعدہ علیم مد اصلی بالیا اور میم پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان. من ذا الذی یہاں پہ اخفا اور ذی پہ مد اصلی بالیا یقرض اللہ یہاں پہ قوف پہ قلقلہ کیا جائے گا اور اس میں جلالہ پر قرضً حسنا یہاں پہ کیا را پر کیوں کیونکہ را ساکن ما قبل کیا ہے زبر ہے یعنی فتحہ. اب قوف بھی اوپر سے پور لیٹر ہے تو لہٰذا دونوں ہی پور پڑے جائیں گے. قرضً یہاں پہ کیا ہے دو زبر یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا کیونکہ آگے ہا ہے. حسنا اب یہاں پہ ہم نے اخفا کرنا ہے ٹھیک ہے. فَيُضَاعِفَهُ یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام اور یہ مد اصلی بالالف کا نہیں ہے قائم مقام. مد اصلی بالالف کا یاد رکھیے گا قائم مقام وہ ہوتا ہے جو یہ کھڑا زبر ہوتا ہے. اب یہ جو الٹا پیش ہو گیا نا تو سمجھے یہ مد اصلی بالواو کا قائم مقام ہے ٹھیک ہے. یہ واو کا یہ دیکھیں نا عفاہو ہاں اگر ہم اسے کھول کے لکھیں گے ہا پیش واو ہو. اسی طرح لہو اس کو 4 حرف کا لمبا کھینچیں گے. اضعافا یہاں پہ بھی مد اصلی بالالف اور ضاد پر ہوگا اور یہاں پہ اخفا ہوگا. کثیرہ یہاں پہ بھی گولتا تائے مربوطہ کو ہاں میں تبدیل کر دیں گے. واللہ اس میں جلالہ پر یقبض قاف پہ قلقلہ و یبسط. اب یہاں پہ ایک ایسا رول ہے جو قرآن پاک میں 4 الفاظ ہیں ٹھیک ہے تو صوت کو سین بھی پڑھ سکتے ہیں و یبسط ٹھیک ہے لیکن تا پہ وقف کیا تو قلقلہ ہو جائے گا ساکن ہو جائے گا نا. وَإِلَيْهِ یا لین کا قاعدہ ترجعون مد اصلی بالواو نون پہ وقف کیا وقف بالاسکان. الم تر الی الملئی میم پہ اظہار شفوی اور من بنی اسرائیل ٹھیک ہے. یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ 4 حرف کا لمبا کریں گے نی کو. را کو بھی اسی طرح 4 حرف کا لمبا کریں گے پر کرتے ہوئے. ایلا یہاں پہ جائے مدہ کا قاعدہ یعنی مد اصلی بالیا. من بعد موسیٰ اقلاب کا قاعدہ سا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام. اذ قالو زال نرمی کے ساتھ قا پر پڑھنا مد اصلی بالالف کے ساتھ. لو مد اصلی بالواو لنبی اللہ مبعث لنبی اللہ مبعث ٹھیک ہے. یہ تنوین زیر ہے اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن ٹھہرانا نہیں ہے ٹھیک ہے. جیسے لنبی اللہ یہ غلط ہو جائے گا جلدی سے پڑھ لینا. لنبی اللہ مبعث با پہ قلقلہ تھا نرمی کے ساتھ. لنا مد اصلی بالالف ملکن قاتل یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ. قا مد اصلی بالالف اور قاف اور الف دونوں ہی پر پڑے جائیں گے. فی مد اصلی بالیا سبیل اللہ اس میں جلالہ پر کیوں کیونکہ اس میں جلالہ کے پیچھے والے لیٹر پر یعنی حرف پر زیر ہے اور اس کے پیچھے اگر دیکھتے ہیں تو کیا ہے بی پہ مد اصلی بالیا کا قاعدہ. قال مد اصلی بالالف کا قاعدہ. حل عصیتم یا لین کا صحیح پہ قاعدہ اور میم پہ اظہار. قطبہ نون پہ اخفا. ان حرکات کو ذہنی کیا ہے ضمہ کسرہ اور فتحہ پیش زیر اور زبر حرکات کو لمبا نہیں کیا جاتا یاد رکھیے گا. علیکم القتال لئی پہ یا لین میم کی پیش کو لام کے ساتھ قاف پر لیکن زیر کے ساتھ ذرا تھوڑا سا کیا ہو جائے گا اس کے پر زیادہ پر ہونے کی وجہ اس لیول کا پر نہیں ہوگا. قتال لیکن پڑھنا پر ہی ہے. تا پہ مد اصلی بالالف اللہ تو قاتلو مد اصلی بالالف. لو پہ مد اصلی بالواو. قالو مد اصلی بالالف مد اصلی بالواو. وما مد اصلی بالالف. لنا اللہ 4 حرف کا لمبا. نقاتلہ یہ پیچھے آپ کو بتایا جا چکا ہے. فی سبیل اللہ وقد اخرجنا دال پہ قلقلہ جیم پہ قلقلہ مد اصلی بالالف. من دیارنا اخفا مد اصلی بالالف. را باریک نو مد اصلی بالالف. و ابنائنا با پہ قلقلہ 4 حرف کا کھینچیں گے. حمزہ آ گیا تو کیسے کھینچنا ہے اینا اس کو الگ واضح کرنا ہے مد اصلی بالالف. فلما غنہ کرتے ہوئے مد اصلی بالالف. قطبہ یہی تینوں حرکات ہیں حرکات ثلاثہ جن کو کہا جاتا ہے. ان کو لمبا نہیں کرنا نہ ہی مجہول پڑھنا ہے. علیہم القتال یا لین کا قاعدہ میم کی پیش کو لام کے ساتھ. قتا مد اصلی بالالف اور لو اس کو حرکت کو لمبا نہیں کرنا. تولو واو لین کا قاعدہ. الا قلیلا منہم یہاں پہ لی پہ مد اصلی بالیا قاف پر پڑا جائے گا اور ادغام مع الغنہ کا قاعدہ نون پہ اظہار میم پہ اظہار.
واللہ اس میں جلالہ پور، علیم بالظالمین، بالظالمین، ٹھیک ہے، لی پہ مد زبر یا، یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ، پر بھی ہوگا، حروف متعالیہ میں سے ہے، اور ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچا جائے گا کیونکہ یہ مد زبر الالف کا قائم مقام ہے۔ می پہ مد زبر یا، نون پہ جب وقف کریں گے وقف بالاسکان۔ اب یہاں تک آپ کا 246 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اور آپ لوگوں نے اس کی بہت اچھے طریقے سے دہرائی کرنی ہے۔ اس کو جتنا بار بار پڑھیں گے اتنی ہی آپ کی زبان کے اندر روانی ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، اور کمنٹس ضرور دیا کریں۔ آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔